کبھی کبھی نا انسان کو اپنے اچھا ہونے پہ بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ نہ تو ہر انسان اچھائی کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہی ہر جگہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ اچھا بن بن کے دکھائیں اور آپ کی یہی اچھائی آپ کے گلے کا پھندا بھی بن سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کچھ روٹین وغیرہ بھی شیئر کروں گی، اور جی ناشتے میں جو ہے وہ آج مولی کے گرما گرم پراٹھے بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں اپنے ابتدا پہ ہیں اور سردیوں کے حوالے سے اپنی کچھ اس کی خاص ڈشز بھی ہوتی ہیں۔ اس کی بھی کچھ ریسیپیز ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے آئندہ آنے والے ولاگز میں، اور ساتھ ہی کچھ شاپنگ وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی گئے تھے، تو وہ اس کے بھی کچھ کلپس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ نا یہاں پہ یو کے میں رہنے والی سارا کی آپ بیتی جو ہے نا وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سارا یہیں پہ یو کے میں ہی بورن ہوئی تھی اور یہیں پہ پلی بڑی تھی۔ اس کا نا صرف ایک دفعہ ہی پاکستان کا نا ٹور ہوا تھا، جب کہ یہ بہت چھوٹی تھی، ابھی اپنی ٹین ایج میں بھی نہیں تھی، کوئی آپ کہہ لیں کوئی تقریباً یہ 7 8 یا 9 سال کی ہوگی جب کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ نا پاکستان گئی تھی۔ اس کے بعد پھر بس یہ کبھی پاکستان نہیں گئی، اور جی سارا کے والد اور والدہ بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ یہاں پہ یو کے میں پاکستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور بس انہوں نے پھر اپنی ساری زندگی یہیں پہ برطانیہ میں ہی گزار دی، اور کبھی بھی وہ لوگ نا دوبارہ پاکستان نہیں گئے تھے۔ سارا اپنے والدین کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کا کوئی بھی اور بہن یا بھائی نہیں تھا۔ اس کی اپنے والدین کے ساتھ نا بڑی ہی ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، اور خاص طور پہ اپنے والد کے ساتھ۔ اس کے والد کا تعلق راولپنڈی کے ایک نواحی گاؤں سے تھا، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی جس طرح کی ایک ٹریڈیشنل لائف ہوتی ہے نا، اب اس کے والد بشیر صاحب یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ بھی ان کی بیٹی وہاں پہ جا کے اس طرح کی گھٹی گھٹی زندگی گزارے، جس کی وجہ سے کیا کہ بھی ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی یہیں پہ گزاری۔ ان کا اپنا یہاں پہ یو کے میں گھر تھا، اور اسی طرح سے ان کا یہاں پہ کاروبار بھی تھا جو کہ بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ چلایا کرتے تھے۔ ایک فوڈ کی چھوٹی سی شاپ تھی، اور اس میں سے ان کو اچھی خاصی جو تھی نا وہ انکم جنریٹ ہو جایا کرتی تھی۔ اب جی حالات کا کرنا ایسا ہوا کہ بھی جو بشیر صاحب تھے نا وہ ساری زندگی ابھی کبھی پاکستان نہیں گئے تھے، لیکن ہمیشہ اپنی بیٹی سارا کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات، وہاں کی باتیں، وہاں پہ گزرا ہوا بشیر صاحب کا اور ان کی اہلیہ کا وقت، اور اپنی فیملی کے بارے میں نا بڑا کچھ بتایا کرتے تھے۔ اور سارا کی جتنی بھی اٹیچمنٹ تھی نا پاکستان کے ساتھ وہ صرف باتوں کی حد تک تھی اور قصوں کی حد تک تھی۔ کبھی بھی، چونکہ میں نے بتایا صرف ایک دفعہ زندگی میں یہ گئی تھی پاکستان، اس کے علاوہ نا مطلب فون کے اوپر جو اس کا مطلب فیملی ممبرس کے ساتھ ادرس کے ساتھ رابطہ تھا وہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا۔ کبھی کبھار کوئی عید یا کوئی ایسا ایونٹ ہونا جب کہ مطلب لوگ آپس میں نا خاص طور پہ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں، تو تبھی سارا کی نا اپنے چچا چچی کے ساتھ اور اسی طرح سے پھوپھیوں کے ساتھ اور خالہ وغیرہ کے ساتھ نا تھوڑی بہت سلام دعا ہو جایا کرتی تھی۔ بس اس کے علاوہ نہ تو کسی وہ کزن کو بہت ہی کلوزلی جانتی تھی، نہ کسی کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ تھی، اور اس طرح کے کوئی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کی کسی کے ساتھ بھی ڈیولپ نہیں تھی۔ اس کی ساری جو بھی مطلب گروتھ ہوئی تھی وہ یہیں پہ یو کے میں ہوئی تھی۔ لیکن کیا کہ بھی بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ نے نا اپنی بچی کی بڑی ہی اچھی تربیت کی تھی، اور پاکستان کے بارے میں بڑی ہی ایک ڈیپ قسم کی محبت نا انہوں نے اپنی بیٹی کے دل میں ڈیولپ کی تھی کہ بھی پاکستان ایک بہت ہی اچھا کنٹری ہے، اور مطلب وہاں پہ ہماری روٹس ہیں، بڑا مطلب یہ نا پیار کرتی تھی پاکستان سے اور پاکستانیوں سے۔ ابھی جی سارا کی عمر نا کوئی تقریباً 22 یا 23 سال تھی، اور یہ اپنی ڈگری وغیرہ کر کے نا ابھی فارغ ہی ہوئی تھی، جب کہ نا ایک کار ایکسیڈنٹ میں بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ کا نا انتقال ہو گیا، اور سارا بیچاری نا یہاں پہ اس دیار غیر میں اکیلی رہ گئی۔ اب نہ تو اس کا کوئی یہاں پہ بہن بھائی تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، اور یہاں کی دوستیاں تو آپ کو پتہ ہی ہے بس اس طرح کی سرسری سی ہی ہوتی ہیں اور صرف مطلبی سی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب نا یہ جو سارا تھی نا بڑا ہی لونلینس کا شکار ہو چکی تھی یہاں پہ، اور پاکستان میں چونکہ مطلب نہ تو یہ اپنے رشتہ داروں کو اتنا کو خاص ڈیپلی جانتی تھی، بس نامی گرامی یا مطلب ایک رشتے کی حد تک ہی تھا، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کا کوئی کسی کے ساتھ نا انٹریکشن نہیں تھا۔
تو جی اب نا یہاں پہ اب بشیر صاحب اور ان کی اہلیہ کی نا ڈیتھ ہوئے ہوئے کوئی تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور سارا بیچاری یہاں پہ اپنی تنہائی سے لڑتے لڑتے یہاں کی مطلب سٹرگلز میں، اور اپنا وہ جو ان کا فوڈ بزنس چل رہا تھا اس کو سنبھالتے ہوئے نا اب بڑا مطلب پریشانی کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک تو والدین کا اس طرح اچانک سے اس دنیا سے چلے جانا، اور اوپر سے سارا کا وہاں پہ بالکل اکیلے رہ جانا، اس کا دل بھی نہیں لگتا تھا، اور دوسرا وہ اپنے والدین کو بہت زیادہ یاد کیا کرتی تھی، مطلب وہ نا ہر بات میں رونا اس کو اس وجہ سے آ جاتا تھا کہ اس کے والدین اب اس کے ساتھ نہیں رہے ہیں۔ تو جی اب نا اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے، زندگی کو آگے چلانے کے لیے نا یہ یہاں پہ نا UK میں تقریباً ہر علاقے میں ہی نا آپ کہہ لیں کوئی ویکینڈ کے اوپر نا سیٹرڈے یا سنڈے کو نا کوئی اسلامک کورسز کی نا کلاسز ہوتی ہیں، اس نے اب وہ جوائن کر لیں، اور وہاں پہ مطلب اس کو جا کے نا تھوڑا بہت سکون ملا کرتا تھا، وہاں پہ جو علماء وغیرہ ہوتے تھے ان سے مشورے کرنے، اپنے مسائل وغیرہ ڈسکس کرنے، یا وہاں پہ آنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نا اس کے دل کو بڑی تسلی ملا کرتی تھی، اور یہ اکثر وہاں پہ عورتوں کے ساتھ اپنے والدین کی ہی باتیں کیا کرتی تھی چونکہ تنہائی کا شکار تھی نا۔ اب جب کہ سارا نا اپنی ان تمام پرابلمز کے ساتھ یہاں پہ ڈیل اپ کر رہی تھی، مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی میں اگر پیسہ کم ہو یا مطلب تھوڑی تنگی ہو پیسے کی تو وہی اس کی زندگی کی پرابلم ہوتی ہے، جو کہ موسٹلی ہمارے پاکستانیوں کی زندگی میں ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں نا ایموشنل کرائسس بھی جو ہے نا وہ بڑی مطلب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اب جی یہ جو سارا اپنی اس تنہائی کے ساتھ اور اس طرح کے ڈپریشنز کے ساتھ ڈیل اپ کر رہی تھی نا، انہی دنوں میں نا پاکستان میں نا فلڈ آ گیا، اور شمالی علاقہ جات میں بہت ڈھیر سارا مطلب تباہی ہوئی، لوگ بڑے ہی مطلب یہ دیکھا کرتی تھی نیوز وغیرہ میں کہ بڑے پرسانے حال ہیں، اور بچوں کو اکثر روتے ہوئے اس نے دیکھنا، عورتوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں دیکھنا، تو اس کے دل میں نا بڑا ہی سافٹ کارنر تھا، چونکہ شروع سے اپنے والد کی باتوں کی وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ کہ بھی پاکستانی اتنے برے حالات میں ہیں چونکہ پاکستان سے محبت اس کے باپ نے نا اس کے دل میں بڑی ہی ڈالی تھی، اور پاکستانیوں سے بڑا ہی اس کو پیار تھا، لگاؤ تھا۔ تو جی اب جب یہ اپنے نیکسٹ یہ قرآن کی جو کلاس تھی یا جو بھی درس وغیرہ تھا نا اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے گئی، تو وہاں پہ نا اس نے اسی طرح سے وہ جو عالم تھے نا ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس نے ڈسکس کیا کہ بھی پاکستان کے نا حالات اس طرح سے اچھے نہیں ہیں۔ تو آگے سے جو عالم صاحب تھے نا انہوں نے یہ مطلب مشورہ دیا کہ اگر تم اپنے دل کو سکون دینا چاہتی ہو، چونکہ تمہارے باپ وہاں سے پاکستان سے آئے تھے، اور اب اس وقت جس ایریا میں سے وہ لوگ آئے تھے نا وہاں کے علاقے میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے، وہ لوگ اس وقت بڑی ہی تنگی کا شکار ہیں، تو تم ان کی نا کوئی مالی مدد کر دو۔ اور اس سے یہ ہے کہ مطلب آگے سے حوالہ یہ دیا کہ اگر انسان کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ اگر ان کے رشتہ داروں سے اور ان کے بہن بھائیوں سے اور ان کی اس طرح سے آل اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے نا وہ مطلب آگے والدین کو پہنچتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو نا مطلب کمپلیٹ حدیث نہیں بتائی بلکہ اس کا آپ کہہ لیں ایک لبے لباب جو ہے نا وہ بتایا ہے۔ تو جی اب اسی چیز کو نا ذہن میں رکھتے ہوئے سارا نے ارادہ کیا کہ اس کے پاس نا مطلب اچھا خاصا پیسہ تھا، یہاں پہ اپنا اس کا بزنس رن ہو رہا تھا، کوئی مالی تنگی تو ہے نہیں تھی۔ اب اس نے نا صرف یہ نہیں کہ بھی ان کی صرف مالی امداد کی ہو ان سیلاب زدگان کی نا، یہ پاکستان جانے کا نا اس نے ارادہ کر لیا کہ وہاں پہ اس کے مطلب باپ کا جو آبائی گھر ہے جہاں پہ کہ اس کے چچا وغیرہ، اس کے کزن وغیرہ، اسی طرح سے اس کی پھوپھیاں اور اسی طرح سے اس کی خالہ بھی تھی وہاں پہ پاکستان میں، اس نے ارادہ کیا کہ یہ ان لوگوں کے پاس جائے گی، اور اندر سے مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ان سیلاب زدگان کی خود جا کے نا یہ مدد کرے گی۔ اس سے یہ ہے کہ ایک تو اس کے دل کو تسلی ملے گی، اس کے والدین کی روح کو ثواب بھی ملے گا، اور یہ ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان جا کے نا اس کی یہ جو تنہائی ہے اس کا کوئی مطلب کوئی سلوشن وغیرہ نکل آئے۔ اب جی سارا نے نا اپنی ٹکٹس وغیرہ بک کروائیں، اچھا خاصا اس نے اپنے ساتھ کیش منی لیا، کیونکہ اندر سے ارادہ یہ تھا کہ وہاں پہ جا کے سیلاب زدگان کی مدد کرے گی، اور کافی ساری فیملیز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا بھی اس کا ارادہ تھا۔ اور جی اس نے نا اپنا سارا جو بھی قیمتی سامان وغیرہ تھا، مطلب کہ موبائل فون، جو بھی لیپ ٹاپس وغیرہ اور جتنی بھی قیمتی اشیاء اس کے پاس یہاں پہ اس کی بلونگنگز تھی نا UK میں، جس میں کہ اس کی ماں کا زیور بھی شامل تھا۔ اب یہاں پہ اکیلے گھر میں تو چھوڑ کے جا نہیں سکتی تھی کیونکہ پیچھے سے جو ہے وہ رابری کا بڑا ہی خدشہ ہوتا ہے،
تو جی اس نے نا اپنی ساری کیش منی اپنے ساتھ لی اور اسی طرح سے اپنی ماں کا زیور وغیرہ اور سب قیمتی اشیاء یہ ساتھ لے کے نا پاکستان اس نے اپنی ٹکٹ بک کروائی اور وہاں پہ اپنے آبائی گھر یعنی کہ اپنے باپ کے گھر میں جا پہنچی۔ اب جی وہاں پہ نا پاکستان جا کے اس کا جو چچا تھا اس کے ساتھ اور اسی طرح سے باقی رشتہ داروں کے ساتھ نا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا اور اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ یہ یہاں پہ نا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آئی ہے۔ اور یہاں کے رہنے والے جو یہ پاکستانیوں کے بچے ہوتے ہیں نا ان کے اندر وہ چالاکیاں ہوشیاریاں یا مطلب دوسروں کو دھوکہ دینے کی جو کوالٹیز پاکستان میں رہتے ہوئے پائی جاتی ہیں نا وہ ان کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بڑے ہی سیدھے سادے سے بچے ہوتے ہیں، ویسے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کہہ لیں کہ معاشرتی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کا حق نہیں کھاتے اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ مطلب دوسروں کو جو چکمہ دینے والی عادتیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں نا، آئی نو بڑا برا لگ رہا ہوگا آپ کو سن کے، لیکن اٹ از دا ریئلٹی۔ تو جی اب نا سارا نے جاتے ہی اپنے چچا کو اور پھپھی کو نا یہ سب کچھ بتا دیا کہ وہ یہاں پہ اس طرح سے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے اور اس کے پاس 80,000 سے کوئی تقریباً 100,000 پاؤنڈس کے قریب نا اس کے پاس اس وقت رقم موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اس نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کا زیور بھی ساتھ لے آئی ہے۔ یہ مطلب وہ تو اس نے سیلاب زدگان کو نہیں دینا تھا، صرف ان کی مالی مدد وغیرہ ہی کرنی تھی۔ اور یہ پیسے جو کہ وہ پاؤنڈز کی شکل میں لے کر آئی تھی نا، پاکستان میں اگر کنورٹ کریں تو کوئی تقریباً 3 سے 4 کروڑ کے قریب یہ اس کے درمیان میں نا یہ رقم فال ڈاؤن ہوتی ہے۔ اب جب اس کے چچا پھپھی اور باقی کے مطلب جو گھر کے اہم افراد تھے نا ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بھی اس کے پاس اتنی ڈھیر ساری رقم ہے، ان لوگوں کے منہ نا کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اپنے آپ میں نا پہلے چچا نے اور پھپھی نے اور باقی کے رشتہ داروں نے نا مطلب اس کو نا اعتماد میں لینے کی کوشش کی اور اس کو یہ سمجھایا کہ اتنی بڑی رقم تمہارے پاس موجود ہے، اسی طرح سے زیور ہے، تو یہاں پہ نا پاکستان میں بھی جو ہے نا وہ یہ پیسے گم ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اتنی ڈھیر ساری رقم اور یہ جو زیور ہے نا یہ اپنے چچا کے پاس رکھوا دو، اس کے پاس لاکر ہے، اس میں وہ رکھ لے گا، وہاں پہ وہ محفوظ بھی رہیں گے اور جس طرح سے تمہیں ضرورت ہوگی جہاں پہ بھی تم نے خرچنے ہوں گے نا وہ ہم سے لے کے تم آگے جہاں پہ بھی خرچنے ہوں گے تم لے سکتی ہو۔ اب جی سارا بڑی ہی ایک سیدھی سادی قسم کی لڑکی تھی، اس کو اس چیز کا اس چکمے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ وہ تو اسے اپنے باپ کا بھائی سمجھتے ہوئے یعنی کہ اس کا چچا، اس سے زیادہ اور قریبی رشتہ کیا ہو سکتا ہے، اس نے جی اپنی وہ ساری رقم اور جو بھی زیور وغیرہ تھا نا ماں کا وہ اپنے چچا کے حوالے کر دیا۔ اور اندر سے اب اس کے جو یہ رشتہ دار تھے نا وہ سو کالڈ ہی ہوتے ہیں اس طرح کے رشتہ دار جن کے ساتھ کے ساری زندگی کوئی انٹریکشن نہ ہو، کوئی میل جول نہ ہو، اور وہ لوگ نا ہکے کے بکے رہ گئے کہ بھی اس کے باپ نے یعنی کہ بشیر نے کبھی ساری زندگی ہم لوگوں کو تو اتنا پیسہ نہیں بھیجا، نہ کبھی کوئی مالی مدد کی، گھر کے حالات بھی ہم لوگ بتاتے تھے کہ بڑی تنگی ہے لیکن اس کے باوجود کبھی وہ ہماری مدد نہیں کرتا تھا۔ تو جی اس کی بیٹی کے پاس اب اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ یہ یہاں پہ صرف اور صرف انجانے لوگوں کے لیے سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے یہ اب اتنا ڈھیر سارا پیسہ لگائے گی۔ اب جی رشتہ داروں کی نا نیت ہو چکی تھی بری اور سارا کو اس کے بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پہلا ایک ہفتہ تو نا مطلب یہ اپنے جتنے بھی کزنز وغیرہ تھے، اب چونکہ ان لوگوں کو پیسہ نظر آ رہا تھا وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، صبح اس کو ناشتے بھی کروائے جا رہے تھے، چاچی اور پھپھی اس کے ارد گرد جو تھی وہ پہلے بھی ڈال رہی تھیں اور ہر طرح سے نا اس کی آؤ بھگت کی جا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید نا مطلب سارا یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ میرے والدین نے کیوں اپنی زندگی کا سارا وقت جو ہے نا وہ وہاں پہ گزارا جبکہ ان کے اتنے اچھے رشتہ دار تھے، بہن بھائی تھے، اتنے پیار کرنے والے، اتنی چاہ کرنے والے، تو ہم لوگوں کو نا یہیں پہ واپس آ کے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن اب چونکہ بچے جو ہیں وہ صرف ٹیمپریرلی سوچتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر بیہائنڈ دا سین لوگوں کے دلوں میں ہے کیا۔ اب جی گھر میں کھانے پک رہے تھے، اہتمام ہو رہا تھا، سارا کو ہاتھوں ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا، کزنز وغیرہ اس کو ارد گرد لے کے جا رہے تھے اور یہ بار بار انسسٹ کر رہی تھی کہ بھی مجھے جہاں پہ فلڈ والا ایریا ہے نا اس کا وزٹ کروایا جائے، وہاں پہ جا کے میں لوگوں کی مدد کروں گی اور دس اینڈ دیٹ جو بھی ہے نا۔ اب جی جو کزنز وغیرہ تھے وہ اس کو لے کے بھی جا رہے تھے۔ پہلا ایک ہفتہ یہی ڈرامہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جی اب چچا نے نا آہستہ آہستہ اس کا لہجہ بھی سخت ہونا شروع ہو گیا اور گھر والوں کی طرف سے نا مطلب تھوڑی بہت سختیاں بھی اس کو دیکھنے کو ملی نا۔ اور اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا کہ بھی چچا نے نا اس کو سارا کو کمرے کے اندر بند کر لیا
اور باہر سے کمرہ جو تھا اس کو لاک کر لیا گیا، اور جتنا بھی پیسہ سارا اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، جو بھی اس کے قیمتی اشیاء تھیں اور اسی طرح سے اس کی ماں کا زیور، وہ سب کچھ تو پہلے ہی ان کی کسٹڈی میں آ چکا تھا۔ اب جی اس کے اوپر نا ان سب لوگوں نے نا اپنا اپنا حق جتایا، اس کو آپس میں مل بانٹ کے کھا لیا۔ اس کی ماں کا زیور تک ان لوگوں نے نا بیچ دیا، جو کہ اس نے اپنے پاس ایک یادگاری کے طور پہ رکھا ہوا تھا، اور بس سب چیزوں کے نا ان لوگوں نے آپس میں بٹوارے کر لیے۔ اور سارا کو وہیں پہ ابھی سٹل جو تھا وہ ان لوگوں نے ہاؤس اریسٹ ہی کیا ہوا تھا ایک طرح سے، اور صرف اس کو کھانا جو تھا نا وہ اندر کمرے میں پرووائڈ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نا سارا کے پاس اس دور میں نہ کوئی موبائل فون تھا، وہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ اس کا لیپ ٹاپ، اس کی جتنی بھی قیمتی اشیاء تھیں، موبائل، انٹرنیٹ، کچھ بھی وہاں پہ نہیں اویلیبل تھا، جس کی وجہ سے سارا جو ہے نا وہ باہر مطلب کسی کے ساتھ رابطہ کر سکے۔ حتیٰ کہ سارا کا پاسپورٹ تک جو تھا نا وہ اس کے ان رشتہ داروں کے قبضے میں تھا۔ اب جی وہ بیچاری معصوم لڑکی یہاں سے گئی کسی اور ارادے سے تھی، اور وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ کوئی اور کہانی بیت گئی، اور اس کا چچا نا اس کو اس بات کے اوپر مجبور کر رہا تھا کہ سارا جو ہے نا وہ اس کے بیٹے کے ساتھ، جس کی کہ پہلے ہی شادی ہو چکی تھی، اس کے 2 بچے بھی تھے، اور وہ اس کے ساتھ نا شادی کر لے۔ اور اندر سے مقصد یہ تھا کہ بھی سارا جو ہے وہ اس کے چاچا کے بیٹے کے ساتھ شادی کرے گی، جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اور اپنے اس برٹش پاسپورٹ کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے اس کے بیٹے کو جو ہے نا اس کا ویزا لگوائے گی، اور اس کو اپنے شوہر بنا کے یو کے میں لے کے جائے گی۔ اور وہاں پہ ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ ان کا جو وہاں پہ خاندانی بزنس چل رہا ہے نا، جو فوڈ شاپ ہے، وہ اب جا کے اس کے اوپر چچا کا بیٹا جو ہے نا وہ قبضہ جما لے گا۔ لیکن سارا کسی طور پہ نہیں مان رہی تھی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کون سا بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، کون سے ہاتھ ہو گئے ہیں، اور اس کو پاکستانیوں کے اصلی چہروں کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ جب یہ اس طرح کے ہرس میں شکار ہو جاتے ہیں اور اس پیسے کی پیچھے بھاگتے ہیں نا، تو وہ کون کون سی حدوں کو کراس کر لیتے ہیں۔ اب جی کوئی تقریباً 6 ماہ کا عرصہ نا سارا وہیں پہ ان لوگوں کے پاس ہاؤس اریسٹ رہی، اور یہاں پہ اس کی یہ جو فوڈ شاپ چل رہی تھی نا، وہاں پہ جہاں یہ جو مینیجر وغیرہ رکھ کے گئی تھی، وہ جب اس کی مینجمنٹ کے لیے یا کوئی بھی بات پوچھنے کے لیے سارا کو کال کرتا تھا، تو آگے سے چچا یا اس کا بیٹا فون اٹھاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ بھی سارا اس وقت بیزی ہے، یا کوئی مطلب اس کے ساتھ بات نہیں کرواتے تھے اس کے فون کے اوپر، اور خود ہی جو تھا نا وہ خود ڈیسیجن لے کے اس کو بتا دیتے تھے مینیجر کو کہ اب تم یہ کرو اور اب تم وہ کرو، بلکہ الٹا یہ 6 مہینے وہاں سے جو ریسٹورنٹ کی کمائی ہو رہی تھی نا وہ بھی پاکستان میں منگواتے رہے۔ اب جی جو یہ مینیجر تھا نا یہاں پہ اس کی شاپ کی لک آفٹر کرنے کے لیے، وہ ایک پاکستانی تھا، اور اس کو نا دال میں کچھ کالا کھٹکا۔ یہ لڑکا جو تھا نا یہ پاکستان سے مائگریشن کر کے وہاں پہ یو کے میں نا اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ سارا کی شاپ کو لک آفٹر کر رہا تھا، وہاں پہ اس نے اس کو ایز اے مینیجر ہائر کیا ہوا تھا۔ اب نا چونکہ پاکستانیوں کی رمز کو بڑا ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اب اس لڑکے کو نا کچھ کالا کھٹکا کے بھی 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس کی مالکن نے اس سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی ہے، الٹا پیسے وہاں پہ منگوائے جا رہے ہیں۔ تو جی اب نا اس کو مطلب وہاں پہ نا کچھ ڈاؤٹ سا لگا، تو اس نے نا یہاں کی جو برٹش ہائی کمیشن تھی نا اس کو ای میل کی کہ بھی میں اس ریسٹورنٹ میں ایز اے مینیجر کام کر رہا ہوں، اور میری مالکن جو تھی وہ وہاں پہ پاکستان میں گئی ہے، 6 مہینے سے اس کا وہاں پہ رابطہ نہیں ہو رہا، اور جو بھی سچویشن تھی نا اس نے ساری ایکسپلین کی کہ وہ یہاں کی برٹش سٹیزن ہے، وہاں پہ پاکستان میں جا کے شاید وہ کسی پرابلم میں پھنس گئی ہے۔ بہرحال جی کوئی تقریباً سال سارا نا یہ چکر چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر برٹش ہائی کمیشن نے وہاں پہ پاکستان ہائی کمیشن کے ساتھ رابطہ کر کے اس لڑکی سارا کو اپنے یہ جو چچا کا اس کا گھر تھا نا وہاں سے بازیاب کروایا، اور پھر سارا نے ساری سچائی جو تھی وہ پولیس کو بتائی، اور اس طرح سے پھر وہ یہاں پہ سیکیورلی جو تھا وہ یہاں پہ یو کے میں پہنچ گئی، اور اس نے آ کے اس مینیجر کا بڑا ہی تھینک یو ادا کیا کہ اس نے اس کو سارا کو اتنی بڑی مشکل میں سے، غیر ہونے کے باوجود اتنی بڑی مشکل میں سے نکالا، اور وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں واپس آ سکی۔ لیکن وہ ایک بہت بڑے ٹراما میں سے گزری، مطلب انسان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جائے اور اس کو سمجھ بھی نہ آئے کہ اس کا کوئی بس بھی نہ چل رہا ہو، وہ آل ان آل ہوتے ہوئے ایک ایسی سچویشن میں سٹک ہو جائے جہاں پہ کہ اس سے مطلب آج کل کے دور میں ہر چیز چھین لی جائے، اور اپنے اسپیشلی رشتہ داروں کے اتنے گھنونے چہرے دیکھ کے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ لیکن جی پھر اس کو اگین اس مینیجر کی بڑی ہی مطلب اچھائی نظر آئی، اس نے نا اس لڑکے کے ساتھ یہاں پہ پھر شادی کر لی،
اور اب وہ دونوں مل کے یہاں پہ اس ریسٹورنٹ کو چلا رہے ہیں اور سارا اب یہاں پہ ایک اچھی خوشحال زندگی بھی گزار رہی ہے۔ لیکن اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صرف چند روپیوں کی خاطر اور کچھ زیورات کی خاطر اس کے اپنے سگے خونی رشتوں نے اس کے ساتھ اتنا برا قسم کا سلوک روا رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔